نمبر 3، دغا بازی و عہد شکنی کی سزا۔ سورہ انفال میں ایک اور جرم جس کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ہے یہ بتایا گیا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین۔ سورہ انفال آیت نمبر 55 تا 58۔ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایمان نہیں لاتے، جن سے تو نے معاہدہ کیا تھا مگر وہ بار بار اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور بدعہدی سے پرہیز نہیں کرتے، بس اگر تو جنگ میں ان کو پالے تو انہیں سخت سزا دے کر ان لوگوں کو خوفزدہ و پراگندہ کر دے جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی انہیں ایسی سزا دے جو ان کے بعد والوں کے لیے موجب عبرت ہو، شاید کہ وہ کچھ سبق حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم سے دغا کا خوف ہو تو برابری کو ملحوظ رکھ کر علی الاعلان ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے، اللہ یقیناً دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں زیادہ سختی کے ساتھ ان کافروں کے متعلق جنہوں نے مسلمانوں سے بار بار عہد کیے تھے فرمایا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ آیت 1 اور 2۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تو نے معاہدہ کیا تھا اور جنہوں نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی، بس 4 مہینے اور زمین میں چل پھر لو، اس کے بعد خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اللہ کافروں کو ضرور رسوا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ان مشرکوں کے متعلق جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا حکم دیا ہے کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَّا مُدَّتِهِمْ، ان کے معاہدے کی مدت مقررہ تک پابندی کرو۔ پھر دوبارہ نقض عہد کرنے والوں کے متعلق فرمایا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ جب وہ 4 حرمت والے مہینے جن کی مہلت اوپر دی گئی ہے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں گرفتار کرو اور انہیں گھیر کر محصور کر لو تاکہ بلاد مسلمین میں نہ آ سکیں، اور ان کے لیے ہر کمی گاہ میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی پھر سے ان سے تعرض نہ کرو، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے چل کر پھر انہی بدعہد اور دغا باز مشرکوں کے متعلق فرمایا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7 اور 8۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، سو وہ جب تک عہد پر قائم ہیں تم بھی قائم رہو، کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان بدعہدوں سے کیوں کر عہد ہو سکتا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ جب تم پر غلبہ اور فتح حاصل کر لیں تو نہ تم سے قرابت کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد و اقرار کا، وہ تم کو زبان سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، یعنی وہ دل میں تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر رکھتے ہیں اور ان میں اکثر بدکار و سرکش ہیں۔ اس کے بعد پھر انہی بدعہدوں کے متعلق فرمایا، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ
وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 10 تا 14۔ وہ کسی مومن کے ساتھ قرابت یا عہد و اقرار کا لحاظ نہیں کرتے اور وہی ہیں جو زیادتی کرتے ہیں، پس اگر وہ توبہ کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور یہ آیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر حملہ کریں تو کفر کے لیڈروں کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ اس کے بعد معلوم ہوگا ان کی قسم کا کچھ اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اپنی حرکات سے باز آئیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور رسول کو نکال دینے پر تل گئے اور انہوں نے ہی اول مرتبہ تم پر پیش دستی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، بشرط یہ کہ تم ایماندار ہو۔ ان سے تم ضرور جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر نصرت بخشے گا اور مومنوں کے قلوب کو شفا بخشے گا۔ ان تمام آیات اور ان کی شان نزول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں سے عہد کر کے توڑ دیں ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس حکم میں وہ کفار بھی آ جاتے ہیں جو مسلمانوں سے اطاعت کا معاہدہ کر کے پھر حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کریں۔ نمبر 2، جن سے معاہدہ تو ہو مگر ان کا رویہ ایسا مخالفانہ اور معاندانہ ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو ہر وقت اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ لگا رہے، تو انہیں علی الاعلان فسخ معاہدہ کا نوٹس دے دینا چاہیے اور اس کے بعد ان کی دشمنی کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ نمبر 3، جو لوگ بار بار بدعہدی و دغا بازی کریں اور جن کے عہد و اقرار کا کوئی اعتبار نہ رہے اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اخلاق و انسانیت کے کسی آئین کا لحاظ نہ رکھیں، ان سے دائمی جنگ کا حکم ہے اور صرف اسی صورت میں ان سے صلح ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کریں اور اسلام لے آئیں، ورنہ ان کے اثر سے اسلام اور دارالاسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے قتل، گرفتاری، محاصرہ اور ایسی ہی دوسری جنگی تدابیر اختیار کرتے رہنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اندرونی دشمنوں کا استحصال۔ ان بیرونی دشمنوں کے علاوہ کچھ اندرونی دشمن بھی ہیں جو ظاہر میں دوست ہیں مگر باطن میں اسلام کی جڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس جماعت میں داخل ہیں جس کے لیے قرآن میں منافق کا جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ان کے باب میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ اے نبی، منافقوں اور کافروں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے۔ لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 60 اور 61۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں بری خبریں اڑانے والے اپنی معاندانہ حرکات سے باز نہ آئے تو ہم تجھے ان پر مسلط کر دیں گے اور پھر وہ اس شہر میں تیرے ہمسایہ نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ ان پر پھٹکار پڑے گی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور خوب قتل کیے جائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس طرح کافر ہو جاؤ جس طرح یہ خود کافر ہوئے، تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ بس تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ اگر وہ انحراف کریں، آنت کفر سے باز نہ آئیں، تو پھر انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ مارو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 91۔ کچھ دوسرے لوگ ایسے پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کے کافروں سے بھی، اس لیے جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اقرار اسلام کرتے ہیں، اور جب فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے گر پڑتے ہیں، یعنی خود بھی فتنہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے صلح کی طرح ڈالیں اور نہ تمہارے ساتھ جنگ و دشمنی سے ہاتھ روکیں، تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ ان لوگوں پر ہم نے تمہیں واضح دلیل دے دی ہے۔ ان آیات میں منافقین کی اس جماعت کا وہ جرم بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کے باعث یہ واجب القتل ہوئے ہیں، لیکن مزید وضاحت کے لیے ہم قرآن مجید ہی کی چند اور آیات پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ نساء میں ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي نَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ سورہ نساء آیت نمبر 81۔ وہ تجھ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مطیع ہیں، مگر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو کچھ تو کہتا ہے اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ راتوں کو منصوبے گھانٹا کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑنے کو نکلے تو تمہارے اندر فساد کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان جھوٹی خبریں پھیلا کر اور چغل خوریاں کر کے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے، اور تمہارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی غزوہ احد میں فتنہ برپا کرنا چاہا تھا اور تیرے خلاف طرح طرح کی چالیں چلی تھیں، یہاں تک کہ حق کی نصرت آ گئی اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اگرچہ وہ انہیں بہت ہی ناگوار تھا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا تَوَلَّوْا إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 56-57۔ اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ دراصل یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو تمہاری طاقت کے خوف سے اظہار دوستی کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی جائے پناہ یا غار یا گھس بیٹھنے کا مقام مل جائے تو ضرور اس کی طرف پھر جائیں اور دوڑ کر جائیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک تھیلی کے چٹھے بٹے ہیں، بری باتوں کا حکم کرتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اس لیے اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا ہے۔ بے شک یہ منافق بڑے ہی بدکار اور نافرمان ہیں۔ سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا الا یسیرا۔ سورہ احزاب آیت 12 تا 14۔ اور جب جنگ احزاب کے موقع پر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہ تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ بولا کہ اے اہل یثرب اب تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، یہاں سے بھاگ نکلو، اور ان میں سے ایک فریق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے لگا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے غیر محفوظ نہ تھے اور ان کا مطلب بھاگ جانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر مدینہ کے اطراف سے دشمن گھس پڑتے اور ان سے درخواست کی جاتی کہ تم بھی مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کے فتنے میں شریک ہو جاؤ تو وہ ضرور شریک ہو جاتے اور اس میں ذرا تأمل نہ کرتے۔ سورہ منافقین میں فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ سورہ منافقون آیت نمبر 1 اور 2۔ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً خدا کے رسول ہیں، ہاں اللہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی دشمنی کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ منافقین میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کے ساتھ ظاہر میں بھی مسلمانوں کا سا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس گروہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یا تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اعلانیہ کفر کی باتیں کرتا ہے، یا زبان سے تو بدستور اسلام کا اقرار کرتا رہتا ہے مگر اس کی حرکات یہ ہوتی ہیں کہ ہر وقت مسلمانوں کے در پہ آزار رہتا ہے، طرح طرح سے انہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا ہے، ان کے دشمنوں سے ساز باز رکھتا ہے، ان کی خفیہ خبریں دشمنوں کو پہنچایا کرتا ہے، ان کا ایمان بگاڑنے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے، ان کی جماعت میں ریشہ دوانیاں کر کے تفرقہ برپا کرتا ہے، ان کے دشمنوں کو اخلاقی و عملی مدد پہنچاتا ہے، اور اسلام پر جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو یہ گروہ اس کی حفاظت کے بجائے اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گروہ اسلام کے لیے اس کے بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے جو لوگ اس غدار گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ ہر وقت کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہوں اور خواہ ظاہری حیثیت سے ان کے اسلام میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو، مگر ان کے ساتھ قطعاً کوئی رعایت نہ کرنی چاہیے، اور جب ان سے ان جرائم کا صدور ہو تو جسم اسلام کے ان پھوڑوں پر سختی کے ساتھ اصلاح کا نشتر استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، حفاظت امن۔ دشمنوں کی ایک اور قسم وہ ہے جو دارالاسلام کے اندر رہ کر یا باہر سے آ کر اس میں فساد پھیلاتی ہے، ڈاکے ڈالتی ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتی ہے، اور حکومت اسلامی کے امن و امان میں خلل برپا کرتی ہے، یا تشدد کے ذریعے سے نظام اسلامی کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں اور ملک میں لوٹ مار سے فساد پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا صلیب پر چڑھائے جائیں،
یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ یعنی گرفتار کرو توبہ کر لیں، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں یحاربون اللہ ورسولہ کے الفاظ سے جہلا کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن سے مسلمانوں کی باقاعدہ لڑائی ہو، لیکن دراصل خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محاربہ کرنے سے مراد صحیح فساد فی الارض ہے، جس کا ذکر تشریح کے طور پر اس فقرے کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ یہ آیت جس موقع پر اتری تھی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم فسادیوں اور امن و آئین کے خلاف مسلح بغاوت کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینا کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو کر مدینہ میں رہنے لگے، مگر وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گئے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور پیٹ بڑھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمارے اونٹوں میں جا کر رہو اور ان کے دودھ اور دوا کے طور پر ان کے پیشاب پیو تو تمہاری صحت درست ہو جائے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے باہر اونٹوں کی چراہ گاہوں میں پہنچے اور جب آرام ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اسلام سے پھر گئے۔ ان کی اس حرکت کی جب خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے لوگوں کو بھیج کر انہیں پکڑوا منگایا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، ان کی آنکھیں نکلوائیں، انہیں دھوپ میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری میں بھی مختلف طریقوں سے اسی مضمون کی روایتیں درج ہیں اور امام علیہ رحمۃ اللہ نے ان کو قبول اللہ عز و جل انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کے زیر عنوان درج کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آنکھیں اندھی کرانے کی وجہ سے یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہوں کی آنکھیں سلائی پھیر کر پھوڑ دی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آنکھوں کا قصاص لیا۔ ابو داؤد اور نسائی میں ابو الزناد کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یہ آیت انہی عرینیوں کے باب میں نازل ہوئی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی بیان ہے۔ اگرچہ علماء مجتہدین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ یہ آیت ان عرینا والوں کے حق میں نہیں اتری، لیکن یہ متفق علیہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ عبرتناک سزائیں جو تجویز کی گئی ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو دارالاسلام کے امن میں لوٹ مار، قتل و غارت سے خلل برپا کریں، اور سزاؤں کے مختلف مدارج نوعیت جرم کے مختلف مدارج سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی تفصیل فقہائے کرام نے بوضاحت بیان فرمائی ہے۔ مظلوم مسلمانوں کی حمایت۔ مدافعانہ جنگ کی ایک اور صورت جس میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اپنی کمزوری و بے چارگی کے باعث دشمنوں کے پنجے میں گرفتار ہو جائے اور اس میں اتنی قوت نہ ہو کہ اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ ایسی حالت میں دوسرے مسلمانوں پر جو آزاد ہوں اور جنگ کی قوت رکھتے ہوں یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 75۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کسی کو حامی اور اپنی طرف سے کسی کو مددگار بنا۔ دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ اس اعانت کی ضرورت بیان کی ہے اور اس طرح اس کی تاکید فرمائی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ
واللہ بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 اور 73۔ جو لوگ ایمان تو لائے ہیں مگر دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں نہیں آئے، ان کی ولایت کا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، البتہ اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد لازم ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی و مددگار ہیں، پس اگر تم مسلمانوں کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اس آیت میں آزاد مسلمانوں اور غلام مسلمانوں کے تعلقات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے مَا لَکُم مِّن وَلَایَتِہِم مِّن شَیْءٍ سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان دارالکفر میں رہنا قبول کریں یا رہنے پر مجبور ہوں، ان سے دارالاسلام کے مسلمانوں کے تمدنی اور سیاسی تعلقات نہیں رہ سکتے، یعنی نہ وہ باہم شادی بیاہ کے رشتے قائم کر سکتے ہیں، نہ انہیں ایک دوسرے کا ورثہ و ترکہ مل سکتا ہے، نہ فے اور غنیمت سے ان کا کوئی حصہ پہنچ سکتا ہے، نہ صدقات کے مصارف میں وہ داخل ہو سکتے ہیں، اور نہ اسلامی حکومت میں کوئی منصب ان کو دیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالاسلام کی رعایا نہ بن جائیں۔ لیکن ولایت کے یہ تعلقات منقطع کر دینے کے باوجود ایک تعلق یعنی نصرت و مددگار کا تعلق پھر بھی منقطع نہیں کیا۔ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ سے صاف طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ یہ نصرت کا تعلق دین کے ساتھ قائم ہے۔ جب تک کوئی شخص مسلمان ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونا میں ہو، اس سے مسلمانوں کا تعلق نصرت و مددگاری کسی حال میں منقطع نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دین کی کوئی خطرہ ہو یا اس پر ظلم ہو اور وہ دینی رشتہ کا واسطہ دے کر مدد مانگے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی مدد کو پہنچیں، بشرط یہ کہ جس کے خلاف مدد مانگی گئی ہو ان سے مسلمانوں کا معاہدہ نہ ہو، کیونکہ معاہدہ ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے لیے عہد کی پابندی اپنے مسلمان بھائی کی مدد سے زیادہ ضروری ہے، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کی مدد کریں۔ یہ حکم بیان کرنے کے بعد اس نصرت و اعانت کی ضرورت جتائی ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کفار اسلام کو مٹانے میں ایک دوسرے کی کیسے مدد کرتے ہیں اور اپنی آپس کی مخالفتوں اور دشمنیوں کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں کس طرح ایک ہو جاتے ہیں۔ پس اگر تم بھی دینی رشتے کو ملحوظ رکھ کر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو تو زمین میں کیسا فتنہ اور فساد عظیم برپا ہو۔ فتنے کا لفظ جیسا کہ آگے چل کر ہم بتشریح بیان کریں گے، قرآنی اصطلاح میں غلبہ کفر اور پیروان دین حق کے مبتلا مصیبت و ذلت ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح فساد بھی ہدایت پر ضلالت کے غالب ہونے اور نیکی و صالح کار کے مٹ جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی جماعت کے مٹانے یا اس کے راہ حق سے بھٹکا دیے جانے کو فتنہ و فساد سے تعبیر کرتا ہے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنا مسلمانوں پر فرض قرار دیتا ہے۔ دفاع کی غرض و غایت۔ اب دفاعی جنگ کی اس تمام صورتحال پر جو سطور بالا میں بیان کی گئی ہے ایک غائز نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان سب کے اندر ایک ہی مقصد کام کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اپنی قومی وجود کو کسی حال میں بدی و شرارت سے مغلوب نہ ہونے دیں، اور یہ بدی جس راہ سے بھی خروج کرے، خواہ باہر سے خواہ اندر سے، اس کا سر کچلنے کے لیے ہر وقت مستعد رہیں۔ اللہ کو مسلمانوں سے جو خدمت لینی ہے اس کے لیے اولین ضرورت ان کا فتنوں اور خرخشوں سے محفوظ رہنا اور ان کی قومی و سیاسی طاقت کا مضبوط رہنا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مٹنے سے نہ بچائیں اور اندرونی و بیرونی دشمنوں کی فتنہ پردازیوں سے غفلت برت کر اپنے تئیں ان اجتماعی امراض کا شکار ہو جانے دیں جنہوں نے اگلی ظالم قوموں کو ذلت و مسکنت اور غضب الہی میں مبتلا کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ صرف خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے بلکہ انسانیت کی اس عظیم خدمت کو بھی انجام دینے کے قابل نہ رہیں گے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ان کا صرف اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانی پر ظلم ہوگا۔ بس ان کو کھول کھول کر نہایت وضاحت کے ساتھ ان دشمنوں کے نشانات بتائے گئے ہیں
جو ان کی بربادی کا موجب بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں، اور ایک ایک کا دھڑ توڑ دینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ دنیا سے ہدایت کے نور کو مٹانے اور عالمگیر اصلاح کے کام میں سد راہ بننے کے قابل نہ رہیں۔ پھر ان کے لیے صرف اسی وقت تلوار اٹھانے کی ہدایت نہیں کی گئی جبکہ بدی اپنا سر نکالے اور فتنہ پردازی شروع کر دے، بلکہ اس کے مقابلے پر ہر وقت کمر بستہ و مستعد رہنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اسے سر نکالنے کی جرأت ہی نہ ہو سکے اور اس پر حق کی ایسی ہیبت بیٹھی رہے کہ اس کا دف اندر ہی اندر مر جائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ ان کے مقابلے کے لیے جس قدر تمہارے امکان میں ہو سامان جنگ اور ہمیشہ تیار رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، اس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے سوا ان دوسرے لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، مرعوب و خوف زدہ کر دو گے۔ اس کام میں جو کچھ تم فی سبیل اللہ خرچ کرو گے وہ تمہیں دنیا میں امن و امان اور ترقی اسلام کی صورت میں اور آخرت میں خوشنودی الہی کی صورت میں پورے کا پورا واپس مل جائے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کی جنگی ضروریات کے لیے اس قسم کی عارضی فوج ردیف یعنی ملیشیا کافی نہیں ہو سکتی جو خاص ضرورت کے موقع پر جمع کی جائے اور ضرورت رفع ہو جانے کے بعد منتشر کر دی جائے، بلکہ انہیں مستقل فوج مرابط اسٹینڈنگ آرمی رکھنی چاہیے جو ہمیشہ کیل کانٹے سے لیس رہے۔ آیت کے ان الفاظ پر غور کرنے سے عجیب عجیب معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ سامان جنگ کی نوعیت کو صرف لفظ قوت سے بیان کیا ہے جو پہلی صدی ہجری کے تیروں اور دبابوں پر، 14ویں صدی کی توپوں، ہوائی جہازوں اور آبدوز کشتیوں پر اور اس کے بعد آنے والی صدیوں کی بہترین حربی اختراعات پر یکساں حاوی ہے۔ مستطاعتم کے لفظ نے قوت کی کمیت کو مسلمانوں کی قدر و استطاعت پر موقوف کر دیا، یعنی اگر وہ ایک فوج گراں مہیا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کو وہی کرنا چاہیے، لیکن اگر ان میں اتنی قوت نہ ہو اور وہ بڑی بڑی توپیں، بڑے بڑے جنگی جہاز، بڑے بڑے مہلک آلات جنگ حاصل نہ کر سکیں تو ان سے یہ فرض ساقط نہیں ہو جاتا بلکہ انہیں ہر اس وسیلہ جنگ کو اختیار کرنا چاہیے جو دشمنان حق سے مقابلہ کرنے میں استعمال آ سکے اور جسے حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن ہو۔ پھر رباط الخیل کے مستعد رہنے کی مصلحت بتلاتے ہوئے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کے بعد وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم کے الفاظ جو فرمائے، ان میں سیاست کا یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی فوجی طاقت کو مضبوط رکھتی ہے تو اس سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ جو طاقتیں اس کی اعلانیہ دشمن ہوں وہ اس سے مرعوب و خوفزدہ رہتی ہیں، بلکہ رفتہ رفتہ لوگوں پر اس کی ایسی دھاک جم جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے کا خیال بھی دلوں میں نہیں آتا، اور وہ سرکش قوتیں جو اس سے کمزور اور غافل دیکھ کر حملہ کر دینے میں ذرا تأمل نہ کریں، اس کی اس طرح متی اور دوست بنی رہتی ہیں کہ اسے ان کی طبیعت میں چھپی ہوئی سرکشی کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد علم المعیشت کی اس حقیقت کو ذہن نشین کیا ہے کہ اس حفظ ما تقدم کی تیاری میں جو روپیہ صرف ہوتا ہے اس سے یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا اور اس کے فوائد سے تم محروم ہو گئے، بلکہ حقیقت میں وہ تمہیں واپس ملتا ہے، اور اس صورت میں واپس ملتا ہے کہ تم پر ظلم نہیں ہو سکتا، اور ظلم سے محفوظ رہنے کی صورت میں تمہیں پرامن زندگی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون میں دنیا اور آخرت دونوں میں فوائد حاصل ہونے اور دونوں میں ظلم سے بچے رہنے کا وعدہ مضمر ہے، اور در حقیقت اس جملے سے دونوں مقصود ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے دین کی بہتری وہی ہے جو ان کی دنیا کی بہتری ہے، اور ان کی دنیا کی بدتری وہی ہے جس کا نتیجہ دین کی بدتری ہے۔